بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافیت النحو، صفحہ نمبر 255۔ دیکھیے ماقبل میں ہم نے فعل اور اس کی فعل ماضی کی تعریف اور اس کی علامتوں کے بارے میں پڑھ لیا۔ اب یہاں سے الفصل الثانی، دوسری فصل، احوال و بناء الماضی، ماضی کے مبنی ہونے کے احوال۔ تو دیکھیے ماضی کے مبنی ہونے کی حالتیں ہیں تو ہم ترجمے سے ہی سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں الفعل الماضی من المبنیات الاصلیت، فعل ماضی مبنیات اصلیہ میں سے ہیں۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ مبنی اصل تین چیزیں ہیں، فعل ماضی اور امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ تو فعل ماضی یا مبنیات اصلیہ میں سے ہے۔ وَأَحْوَالُ بِنَائِهِ ثَلَاثٌ، اور فعل ماضی کے مبنی ہونے کی حالتیں تین ہیں۔ فَهُوَ يُبْنَى عَلَى الْفَتْحِ فِي حَالٍ، تو فعل ماضی یہ مبنی ہوتا ہے فتح پر ایک حالت میں، تو ایک حالت میں فتح پر مبنی ہوتا ہے۔ وَعَلَى السُّكُونِ فِي حَالٍ أُخْرَى، اور دوسری حالت میں سکون پر مبنی ہوتا ہے۔ وَعَلَى الضَّمِّ فِي حَالٍ ثَالِثَةٍ، اور تیسری حالت میں ضم پر مبنی ہوتا ہے۔ وَإِلَيْكُمْ تَفْصِيلَهَا فِي مَا يَلِي، اور میں تم کو پیش کر رہا ہوں ان کی تفصیل ان میں جو آگے آ رہا ہے۔ یعنی القیا الیکم تفصیلہا، القیا یہاں فعل مقدر ہے۔ تو دیکھیے فرماتے ہیں یبنا علی الفتح الظاہر اذا لم یتصل به شیء او اذا اتصلت به تاء التانیث او الف الاثنین۔ تو دیکھیں ہم پہلے مثال سے سمجھتے ہیں۔ عادل مقاومون، تو کیا ترجمہ ہے اس کا؟ عاد یعود نصر سے ہے، مقاومون مقابلہ کرنے والے ہیں، مزاحمت کرنے والے، تو مقابلہ کرنے والے لوٹے۔ تو یہاں پر عادہ میں آپ دیکھیے کہ یہ دال پر جو ہے وہ ظاہری فتح ہے، تو فتح پر مبنی ہے کیونکہ اس سے کچھ بھی متصل نہیں ہے۔ اور قاومت مریم العدو، مریم نے مقابلہ کیا دشمن سے، تو یہاں پر قاومت میں تائے تانیث متصل ہے تو یہاں پر بھی فتح پر مبنی ہے۔ الاسیران ہربا من المعتقل، معتقلی، دو قیدی بھاگ گئے قید خانے سے، تو معتقل یہ قید خانے کو کہتے ہیں، جیل کو۔ تو یہاں پر دیکھیے ہربا میں آخر میں تثنیہ کا الف ہے، تو اب ہم ترجمہ لگاتے ہیں یبنا علی الفتح الظاہر، اور فعل ماضی ظاہری فتح پر مبنی ہوگا جبکہ اس سے کچھ متصل نہ ہو، او اذا اتصلت به تاء التانیث، یا جب اس سے تائے تانیث متصل ہو یا تثنیہ کا الف متصل ہو۔ تینوں کی مثالیں آپ نے سمجھ لی ہیں۔ تو عادل مقاومون میں یہ ظاہری فتح پر مبنی ہے فعل ماضی، اور قاومت مریم العدو اس میں تائے تانیث متصل ہے، یہاں پر بھی ظاہری فتح ہے۔ اور الاسیران ہربا، یہاں پر ہربا میں تثنیہ کا الف متصل ہے تو یہ بھی ظاہری فتح پر مبنی ہے۔ وَيُبْنَى عَلَى الْفَتْحِ الْمُقَدَّرِ عَلَى آخِرِهِ إِذَا كَانَ مُعْتَلَّ الْآخِرِ بِالْأَلِفِ وَلَمْ يَتَّصِلْ بِهِ شَيْءٌ۔ اب یہ فرماتے ہیں جیسے مثال دیکھیے، دعا مدیر المدرسۃ الاساتذۃ الی اجتماع، تو یعنی مدرسے کے منتظم نے، مدیر نے، سربراہ نے بلایا اساتذہ کو اجتماع کے لیے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں دعا، تو دعوا تھا یہ، تو یہاں پر واو کو قاعدہ نمبر 7 سے الف کر دیا، دعا ہو گیا۔
تو اب آخر میں حرف علت الف ہے اور اس سے کچھ متصل نہیں ہے، تو یہ گویا کہ یہاں آخر میں تقدیری فتح ہے۔ ایسی اگلی مثال دیکھیے، توا لبنان و صفحت الحرب، لپیٹ دی لبنان نے جنگ کا صفحہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ لبنان ملک نے جنگ کا باب بند کر دیا، یعنی جنگ روک دی۔ تو تبا یہاں پر توبہ یا تھا، تو یا کو الف سے بدل دیا قاعدہ نمبر 7 سے، تو یہاں پر بھی آخر میں حرف علت الف ہے، تو یہاں پر بھی تقدیری فتح ہے، کیونکہ الف پر فتح تو ہے آئے گا نہیں، ورنہ الف نہیں رہے گا وہ۔ تو فرماتے ہیں یبنا علی الفتح المقدر علی آخرہ، اور فعل ماضی فتح پر مبنی ہوگا کہ جو فتح اس کے آخر پر تقدیری طور پر ہوگا، تو اپنے آخر میں تقدیری فتح پر مبنی ہوگا۔ کب؟ اذا کان معتل الآخر بالالف، جبکہ آخر میں حرف علت الف ہو، یعنی الف کے ساتھ معتل آخر ہو، اس کا مطلب آخر میں حرف علت الف ہو، ولم یتصل به شیء، اور اس سے کچھ متصل نہ ہو، جیسے ہم نے ان دونوں مثالوں سے سمجھا دیا۔ پہلی مثال میں آخر میں حرف علت الف ہے، دوسری میں بھی حرف علت الف ہے، البتہ پہلی جو الف تھا وہ حقیقت میں واو ہے، دوسری میں یا۔ فَإِنْ كَانَ مُعْتَلَّ الْآخِرِ بِهَا، اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آخر میں حرف علت الف ہو، بہا میں ضمیر الف، تو اگر آخر میں حرف علت الف ہو واتصلت به تاء التانیث، اور اس سے تاء تانیث متصل ہو، حذفت الالف، تو الف کو حذف کر دیا جائے گا، لالتقاء الساکنین، اجتماع ساکنین کی وجہ سے، وبنی علی فتح مقدر علی الالف المحذوفہ، اور تو الف کو تو حذف کر دیا گیا، تو اسی محذوف الف پر تقدیری فتح آئے گا، تو الف محذوفہ پر تقدیری فتح لا کر اسی پر مبنی کر دیا جائے گا۔ جیسے دعات الدولۃ المہجرین للعودۃ الی مساکنہم، تو اس مثال میں دیکھیں، دولہ کا مطلب حکومت، ریاست، تو حکومت نے گھر چھوڑنے والے، ہجرت کرنے والوں کو مہجر کہا جاتا ہے، جن کو بے گھر کر دیا گیا ہو، تو حکومت نے بے گھر کیے گئے لوگوں کو بلایا، للعودۃ الی مساکنہم، اپنے گھروں کی طرف لوٹنے کے لیے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں دعت فعل ماضی ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر آخر میں حرف علت الف ہو، تو دعا آخر میں حرف علت الف تھا اور اس سے تاء تانیث متصل ہو گئی، تو دعت، تو الف تو حذف ہو گیا کیونکہ تا بھی ساکن الف بھی ساکن، اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف حذف ہو گیا۔ اب دیکھیے دعت ہو گیا یہ، تو الف محذوفہ پر یہاں تقدیری فتح ہے اور اسی پر مبنی ہے یہ دعت الدولت۔ دوسری مثال بنت، تو یہاں پر کیا تھا؟ بنا یبنی، ضرب یضرب سے، تو یہاں پر بھی الف تھا، تو اس الف کو حذف کر دیا گیا اور اسی الف محذوفہ پر تقدیری فتح دے کر مبنی کر دیا گیا۔ وبنت مساکن جدیدۃ لمن تہدمت بیوتہم، اور حکومت نے بنائے نئے گھر ان کے لیے کہ ڈھہ گئے جن کے گھر۔ تو فَإِنْ كَانَ مُعْتَلَّ الْآخِرِ بِالْوَاوِ أَوِ الْيَاءِ بُنِيَ عَلَى الْفَتْحِ الظَّاهِرِ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آخر میں حرف علت واو ہو یا یا ہو، تو اگر معتل آخر بالواو ہو یا ہو، تو بنی علی الفتح الظاہر کالصحیح الآخر، تو اب یہ ظاہری فتح پر مبنی ہوگا فعل ماضی، جیسا کہ صحیح، تو جیسا کہ حرف صحیح کا آخر فتح پر مبنی ہوتا ہے، تو صحیح الآخر کا مطلب یعنی کہ جس کا آخر صحیح ہو، حرف صحیح ہو، تو حرف علت نہ ہو، تو تب حرف صحیح پر فتح آتا ہے، ایسے یہاں پر آئے گا۔ سواء اتصلت به تاء التانیث، چاہیں تو اس سے تاء تانیث متصل ہو
او لم یتصل یا متصل نہ ہو. جیسے سخو الرجل، تو آدمی سخی ہوا، فیاض ہوا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ معطل آخر بالواو ہے، یہ آخر میں حرف علت واو ہے. تو دیکھیے آخر میں فتح آیا ہے، جیسا کہ اگر کوئی صحیح حرف ہوتا تب فتح آتا. ایسے سروبت المرأۃ، عورت باوقار ہوئی، عزت والی ہوئی. تو یہاں پر سروبا، آپ یہاں پر یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ چاہے اس سے تائے تارث متصل ہو یا نہ ہو، تو یہاں پر متصل ہے تب بھی واو پر فتح ہے، فتح پر مبنی. وبقیہ معی الفن، اور اس مثال میں دیکھیں میرے ساتھ الفن، میرے ساتھ 1000 باقی ہیں. تو 1000 میرے پاس بچے ہیں، یعنی روپے بچے ہیں. تو یہاں پر بقیہ میں آپ دیکھیں کہ یہ آخر میں حرف علت یا ہے اور یہ فتح پر مبنی ہے. وَالنَّسِيَتِ ابْنَتِي کتابہا فی المدرسۃ، اور بھول گئی میری بیٹی اپنی کتاب مدرسے میں. تو یہاں پر بھی آخر میں حرف علت یا ہے اور یہ فتح پر مبنی ہے. وَيُبْنَى عَلَى السُّكُونِ إِذَا اتصل بِهِ ضَمِيرُ رَفْعٍ مُتَحَرِّكٌ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب فعل ماضی سے رفع کی ضمیر متحرک ملی ہوئی ہو، جیسے قرأتو ہے، تو دیکھیے قرأ فعل ماضی اور آخر میں جو تا ضمیر ہے یہ رفع کی ضمیر متحرک ہے، یعنی فاعل بنتی ہے. ایسے قرأتا یا قرأتے یا قرأنا ہم نے پڑھا، قرأنا ان عورتوں نے پڑھا. تو ان سب میں دیکھیں یہ جو فعل ماضی ہے، حمزہ جو آخر ہے فعل ماضی کا، یہ مبنی ہے سکون پر. وَيُبْنَى عَلَى السُّكُونِ، اور فعل ماضی سکون پر مبنی ہوگا جبکہ اس سے رفع کی ضمیر متحرک ملی ہوئی ہو. تو متحرکن یہ ضمیر کی صفت ہے. فَإِنْ كَانَ مُعْتَلَّ الْآخِرِ بِالْأَلِفِ، تو اگر آخر میں حرف علت الف ہو، وَاتَّصَلَ بِهِ ضَمِيرُ رَفْعٍ مُتَحَرِّكٌ، اور اس سے رفع کی ضمیر متحرک ملی ہوئی ہو، وَكَانَتْ أَلِفُهُ ثَالِثَةً، اور اس کا الف یعنی فعل ماضی کا الف وہ تیسرے حرف کی جگہ ہو، تو ردت الی اصلہا، تو اب وہ اپنی اصل کی طرف لوٹا دیا جائے گا واو یا میں سے. تو مطلب جو اصل ہے واو یا اس کی طرف سے لوٹا دیا جائے گا. جیسے نجوت من خطر وبنیت منزلا، میں نجات پا گیا خطرے سے یا میں نے گھر بنایا. تو یہاں پر آپ دیکھیں نجا یا بنا یہ آخر میں حرف علت الف ہے اور اس سے ہم نے رفع کی ضمیر متحرک ملا دی، نجوتو بنیتو. اب ہم دیکھیں جو نجا ہے، نجا تو جو الف ہے فعل ماضی کا وہ تیسرے حرف کی جگہ ہے، ایسی بنا میں. تو اب جب ضمیر متحرک لائے ہم تو اسے الف کو اصل کی طرف لوٹا دیا جائے گا، تو نجوتو میں واو کی طرف لوٹا دیا گیا اور بنیتو میں یا کی طرف. فَإِنْ كَانَتْ أَلِفُهُ رَابِعَةً، تو اگر فعل ماضی کا الف چوتھی جگہ ہو، فَصَاعِدًا یا چوتھی جگہ سے زائد حرف کی جگہ ہو، قُلِبَتْ یاءً، تو وہ یا سے بدل دیا جائے گا. سواؤن کان اصلها واون، چاہیں تو اب اس کی اصل واو ہو جیسے نجیتنی، ام یاءً یا ہو جیسے اشتریت قمیصاً. اب دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کیا کہا انہوں نے. پہلے مثال دیکھتے ہیں. نجیتنی، تو نے مجھے نجات دے دی. تو یہاں پر نجی، نجا یونجی باب تفعیل سے ہے، تو نجا آخر میں الف آئے گا، تو نون جیم الف. تو الف دیکھیے چوتھی جگہ ہے، تو اگر فعل ماضی کا الف چوتھی جگہ ہو یا زائد جگہ ہو، اشترا میں جو ہے وہ پانچویں جگہ ہے، تو اسے یا سے بدل دیا گیا. دیکھیے جیسے تائے متحرک آئی رفع کی ضمیر، تو اب اسے یا سے بدل دیا نجیتا. اب چاہے اصل واو ہو، جیسے نجا میں اصل واو ہے کیونکہ یہ نجوا آپ نے اوپر پڑھ لیا ہے، تو یہ اصل میں واو ہے، اور اشترا میں
جو ہے وہ اصل میں یا ہے۔ تو دونوں کو آپ سمجھ لیں، نجیتنی یہاں پر جو ہے الف جو چوتھی جگہ ہے اسے یا سے بدل دیا گیا ہے جو اصل میں واو تھا، اور اشتریت قمیصاً میں نے قمیص خریدی، یہاں پر الف پانچویں جگہ تھا اس کو یا سے بدل دیا گیا ہے کیوں، اور اصل جو ہے یہ یا تھا۔ فَإِنْ كَانَ مُعْتَلَّ الْآخِرِ بِالْوَاوِ أَوِ الْيَاءِ وَاتصَّلَ بِهِ ضَمِيرُ رَفْعٍ مُتَحَرِّكٌ يُبْنَى عَلَى سُكُونِ آخِرِهِ۔ اب فرماتے ہیں کہ تو اگر آخر میں حرف علت واو یا یا ہو اور اس سے رفع کی ضمیر متحرک ملی ہوئی ہو تو وہ اپنے آخر میں سکون پر مبنی ہوگا، جیسا سخوتو میں سخی ہو گیا، میں فیاض ہو گیا، ورضیتو میں راضی ہو گیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ آخر میں حرف علت واو ہو تو سخا، تو ظاہر سی بات ہے سخو سخوا، یہ ہے سخوا جو آپ پیچھے آیا نا، سخو ور آدمی سخی ہو گیا، تو سخوا آخر میں حرف علت واو ہے، رضیا آخر میں حرف علت یا ہے۔ اب اس سے رفع کی ضمیر متحرک ملائی ہم نے، تو سخوتو یہ ہوا سخوتو، تو دیکھیے واو جو آخر ہے تو یہ سکون پر مبنی ہو گیا، اور رضیتو میں یا سکون پر مبنی ہو گئی۔ وَيُبْنَى عَلَى الضَّمِّ اِذَا اتصلت بِهِ واو الجماعت، اور فرماتے ہیں فعل ماضی ضم پر مبنی ہوگا جبکہ اس سے واو جمع ملی ہوئی ہو، یعنی جمع کی واو، وَهِيَ ضَمِيرُ رَفْعٍ ساکن، اور وہ جو واو جمع ہے وہ رفع کی ساکن ضمیر ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے ساکن ہوتی ہے وہ، جیسے المسافرون عادو مسافر لوگ لوٹ گئے۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ، انہوں نے کیا کہا کہ جب فعل ماضی سے واو جمع ملی ہوئی ہو تو عادو میں جمع کی واو ملی ہوئی ہے تو یہ ضم پر مبنی ہو گئی کیونکہ دال آخر ہے، اسے ضم پر مبنی کر دیا، اور واو جمع و رفع کی ساکن ضمیر ہے، دیکھیے واو، تو واو جو ہے وہ ساکن ہے، تو دال جو ہے ضم پر مبنی ہے۔ فَإِنْ كَانَ مُعْتَلَّ الْآخِرِ بِالْأَلِفِ، تو فرماتے ہیں تو اگر آخر میں حرف علت الف ہو، حذفت هذه الالف لالتقاء الساکنین، تو الف کو حذف کر دیا جائے گا، اس الف کو حذف کر دیا جائے گا اجتماع ساکنین کی وجہ سے، وظل ما قبل الواو مفتوحا، اور واو کے ما قبل مفتوح ہو جائے گا، وبني الفعل على الضم مقدر علی الالف المحذوفہ، اور واو کے ما قبل تو مفتوح ہو گیا ہے، تو فرماتے ہیں جو الف حذف کر دیا گیا ہے اس الف محذوفہ پر تقدیری ضمہ لا کر اس ضمے پر فعل کو مبنی کر دیا جائے گا، جیسے المسلمون خطو خطوات ثابتۃ نحو السلام الاہلی والنأو عن الحرب۔ پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ثابت قدم اٹھائے، نحو السلام الاہلی قومی امن کی طرف، تو قومی امن کی طرف ثابت قدم اٹھائے، والنأو عن الحرب، اور جنگ سے کنارہ کش ہو گئے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ خطو جو ہے یہ آخر میں حرف علت الف تھا، خطا یعنی قدم رکھنا، تو اب جیسے ہی ہم اس میں جمع کی واو لے کر آئے تو اجتماع ساکنن ہو گیا الف اور واو میں، تو الف حذف ہو گیا، اور واو کے ما قبل جو ہے وہ فتح آ گیا تو پر، تو اب جو الف حذف ہو گیا ہے اس الف محذوفہ پر تقدیری ضمہ لا کر فعل کو مبنی کیا گیا، تقدیری ضمہ ہے یہاں پر، ایسے نأو میں ہے۔ فَإِنْ كَانَ مُعْتَلَّ الْآخِرِ بِالْوَاوِ أَوِ الْيَاءِ، فرماتے ہیں تو اگر آخر میں حرف علت واو یا یا ہو، وجب حذف حرف العلت من آخرہ، تو اب حرف علت کو حذف کرنا واجب ہے آخر سے، وضم ما قبل، اور ما قبل کو ضمہ دینا واجب ہے، لمناسبت واو الجماعت، واو جمع کی مناسبت کی وجہ سے، جیسے سمجھتے ہیں اسے کہتے ہیں اہلُکا رضو بہذا البیت، تمہارے گھر والے راضی ہے اس گھر پر، والاطفال نسوا العابہم، اور بچے بھول گئے اپنے کھلونوں کو، اپنے کھیلوں کی چیزوں کو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہا، آخر میں حرف علت واو ہو یا ہو، تو
رضیہ یہ بھی جو ہے آخر میں حرف علت یا ہے. نسیہ نسیان مصدر ہے، اس کا جو ہے رضا مصدر ہے، تو دونوں میں حرف علت جو ہے وہ یا ہے. تو آخر میں حرف علت یا ہو تو حرف علت کا حذف کرنا واجب ہے آخر سے. تو جو ہے جب واو جمع لاتے ہیں ہم تو آخر سے حرف علت حذف ہو گیا، ظاہر سی بات ہے اجتماع ساکنن کی وجہ سے. اور ما قبل کو ضمہ دینا واجب ہے واو جمع کی مناسبت کی وجہ سے. تو دیکھیے واو جمع کی مناسبت کی وجہ سے یہاں ضمہ دیا جائے گا. اوپر چونکہ الف تھا اس لیے وہاں فتح دیا گیا، اور یہاں پر ضمہ دیا جائے گا واو جمع کی مناسبت کی وجہ سے. تو دونوں میں یہی حال ہے، ردو اور نسو میں.